آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے ہم یہاں آئے تھے تو نظارہ کچھ اور تھا اور آج کا نظارہ کچھ اور ہے الحمدللہ۔ آپ تمام طلبہ اکرام اپنے قسمت پر ناز کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایسے ادارے میں دینی و عصری تعلیم کے لیے بھیجا ہے جہاں سے آپ کو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام کی وفاداری، معدت اہل بیت، اولیاء اکرام کی محبت آپ کو علم کے ساتھ ساتھ بطور تحفہ عطا کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ کا جب وصال ہوا، انتقال ہوا، دنیا سے آپ پاس ہوئے تو آپ کے ایک شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ کے دل میں یہ خیال تھا کہ میرے حضرت کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ پیش آیا۔ اور حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں بشارت عطا فرمائی تھی، آپ کی مزار شریف بغداد شریف عراق میں ہے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کے پیروں کے پیروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد آپ کے اسٹوڈنٹ نے، طالب علم نے خیال کیا کہ میرے حضرت کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ پیش آیا ہوگا اور کون سی چیز ان کے لیے راحت و تسکین بنی ہوگی۔ اس شخص کے خواب میں، اس طالب علم کے خواب میں حضرت جنید بغدادی تشریف لاتے ہیں اور وہ طالب علم پوچھتا ہے تو جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ بیٹا، میں نے دنیا میں جو کچھ بھی بیان کیا، اسپیچز کیا، وہ ساری اسپیچ میری فنا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ میں نے جو کچھ بھی لکھا وہ سارا لکھنا بھی میرا فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اگر مجھے کوئی چیز قبر میں کام آئی، وہ رات کی تنہائی میں اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو کر کے جو نماز پڑھتا تھا، روتا تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبر میں مجھے وہی چیز کام آئی ہے۔ میرے پیارے بچوں، آج آپ جس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فضل و کرم سے آپ کو علم بھی مل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ خشیت الہی کا حصول بھی ہو رہا ہے۔ میرے پیارو، اس وقت تک ہم بیکار رہیں گے، لاکھ ہم عالم دین ہو جائے، لاکھ ہم ڈاکٹر ہو جائے، پروفیسر ہو جائے، دنیا کے کسی بھی منصب پر پہنچ جائیں، اگر ہمارے اندر خشیت الہی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو ہمارا عالم ہونا بیکار ہے، ہمارا ڈاکٹر ہونا بیکار ہے، ہمارا لیکچرر ہونا بیکار ہے، ہمارا پروفیسر ہونا بیکار ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اگر تم کوئی بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے بچوں، یہ حسین لمحے ہماری زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی کا ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر شبلی، ان کی بھی مزار شریف بغداد معلیٰ میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث نے میری زندگی کو چینج کر دیا، میرے آپ میں تبدیلی پیدا کر دی۔ آپ سے پوچھا گیا وہ کون سی ایک حدیث پاک ہے؟ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا تمہیں دنیا میں جینا ہے، آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا تمہیں آخرت میں جینا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں، اس حدیث کے اس جز نے میری زندگی کو تبدیل کر کے مجھے اللہ سے ملا دیا۔ پتا کیا چلا بچوں کہ اس دنیا میں اتنا کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ دنیا میں رہنے کا ٹائم ایک لمیٹیشن ہے، اسی لمیٹیشن میں ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنا ہے۔ میرے پیارے بچوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں صبح کے وقت، صبح فجر سے پہلے تہجد کے وقت اس ادارے میں آیا، دیکھا بعض طلبہ سحری کے لیے اہتمام کر رہے تھے،
سحری کا اہتمام کر رہے تھے، مجھے تو معلوم نہ تھا، میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا جو بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سحری کا اہتمام ہو رہا ہے۔ میرے پیارو، یہی چیز ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے کر کے جائے گی۔ وہ دل نہیں جس میں اللہ کا خوف نہ ہو، جس میں خشیت الہی نہ ہو، جس میں تقوی نہ ہو، جس میں قرب الہی کے ذوق و شوق کا مسکن نہ ہو۔ میرے پیارو، آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی، اللہ رب العزت کی خوف اور حضور کی دین کی محبت کے ساتھ آپ اسی جستجو میں علم عصریہ ہو، علم دینیا کا حصول کرے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو علم ظاہر و باطن سے مالا مال فرمائے۔ ایک لاسٹ میسج یہ ہے، حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے ماہ رجب میں یہ استغفار کو 3000 بار پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ مخدوم پاک فرماتے who will recite this استغفار 3000 times in the month of Rajab, Allah will forgive her sins۔ وہ استغفار آپ یاد کر لیں اور کم سے کم 3000 times اس کو پڑھ لیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ یا ذا الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام۔ یہ استغفار کو جس نے 3000 بار پڑھ لیا رجب کے مہینے میں، حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دے گا، اللہ اسے بخش دے گا۔ یا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرما، عروج عطا فرما۔ یا اللہ بانی ادارہ مرکز ثقافت السنیہ کے بانی حضرت شیخ ابو بکر کی عمر میں برکت عطا فرما، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔